بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 33 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی التوحید سے لے کر ثم اذا عرفت ان الفاعلیت تک۔ طلاب کرام، ہمارا عقیدہ توحید کے بارے میں کیا ہے، یعنی شیعہ اثنا عشری عقیدہ توحید کے بارے میں کیا ہے، اس کی تبیین کی جائے گی۔ نمبر 2، توحید کا اثبات بیان کیا جائے گا کہ کس طرح ہم توحید کو ثابت کرتے ہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ متن مصنف ہے طلاب کے نام آپ کے جیسا مستحضر ہیں۔ ہم متن مصنف میں زیادہ تر ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں یا بسا اوقات لغات کی معانی پر اس کی تشریح نہیں کرتے، چونکہ اس کی تشریح اپنی شرح آیت اللہ محسن خرازی میں آ رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید کے بارے میں، یا ہمارا سے مراد ہمارا شیعہ اثنا عشری عقیدہ توحید خدا کے بارے میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَنَعْتَقِدُ بِأَنَّهُ يَجِبُ توحید اللہ تعالی من جمیع الجہات۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے لیے ضروری ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ضروری ہے کہ خدا ایک ہے تمام لحاظات سے، یعنی جتنے بھی لحاظ فرض کریں خدا ایک ہی ہے۔ فکما یجب توحید فی ذات، جس طرح خدا کی توحید ذات میں ہونا ضروری ہے۔ فنعتقد کہ انہ واجب فی ذاتہ ووجوب وجودہ، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ذات میں ایک ہے اور ذات میں واجب الوجود ہے۔ کذالک یجب ثانیاً، تو دوسرے مرحلے میں اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ توحیدہ فی الصفات، کہ وہ صفات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی اس کی وحدانیت ہے۔ وذالک بالاعتقاد، صفات میں توحید کیوں ہے؟ چونکہ اس عقیدے کی وجہ سے ہے کہ بأن صفاتہ عین ذاتہ کما سیاتی بیان ذالک، چونکہ صفات خدا عین ذات خدا ہیں، دوئیت نہیں پائی جاتی، مغایرت نہیں پائی جاتی، اگر پائی بھی جاتی ہے تو مفہومی مغایرت ہے، اعتباری مغایرت ہے۔ لہذا جب عینیت ہے تو صفات میں بھی وحدانیت ہے، اور اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ وبالاعتقاد بأنه لا شبہ له فی صفاتہ الذاتیۃ، یہ اس اعتقاد ہے۔ اور دوسرا یہ توحید صفات کے بارے میں یہ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خداوند متعال کی کوئی شباہت نہیں ہے، کوئی متشابہ چیز موجود نہیں ہے اس کی صفات ذاتیہ میں، بس فہو خدا فی العلم والقدرت لا نظیر لہ، علم و قدرت جو کہ کمال ہیں، جو کہ صفات ہیں، اس میں کوئی اس جیسا نہیں، مثل نہیں۔ اور فی الخلق والرزق لا شریک لہ، مخلوقات کو خلق کرنے میں، مخلوقات کو پھر رزق دینے میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وفی کل کمال لا ند لہ، اور خدا کے ہر کمال میں کوئی اس کی شباہت نہیں رکھتا۔ یہ نمبر 1 ہے جس کی وضاحت آ رہی ہے۔ یہ الاول، یہ پہلی وضاحت۔ طلاب کرام عزیز، یعنی شبیہ رکھنے والا، مثل رکھنے والا، پھر وہ چاہے ذات میں ہو یا صفات میں ہو۔ لہذا ند کی نفی ہے کہ کوئی شبیہ، کوئی مماثل خدا کا موجود نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ ثم انما ذکرہ المصنف من نفی تشبیہ والنظیر فی الصفات واضح، اس کے بعد کہ جو مصنف نے ذکر کی ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہے، خدا کی کوئی مثل نہیں ہے صفات میں، یہ واضح ہے۔ بعد معرفت، واضح ہے اس بات کے بعد جب آپ نے جان لیا کہ من رجوع کل شیء الیہ، کہ ہر شیء، ہر وجودی کمال کی بازگشت خدا کی جانب ہے۔ وہ مثال شیء کے یہ مل وجود، وجود ہو تو خدا ہے، اگر کوئی بھی وجود ہے تو خدا کی جانب سے۔ والحیات والقدرت والعلم وغیرہ، جس کے اندر بھی حیات پائی جاتی ہے، جس کے اندر بھی قدرت پائی جاتی ہے، جس کے ہاں بھی علم پایا جاتا ہے، وغیرہ جتنی دیگر صفات،
خدا کی جانب سے ہیں، بخلافی تعالیٰ، برخلاف خداوند متعال کے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ غَيْرِهِ، کہ خدا کا نہ وجود دوسرے کی جانب سے ہے، نہ صفات علم و قدرت و حیات وغیرہ، لا فی وجودہ ولا فی کمالاتہ، خدا نہ اپنے وجود میں نہ کمالات وجودی میں دوسرے کی جانب سے نہیں ہے۔ فہو قیوم، خدا قیوم ہے، ذاتن بھی قیوم ہے، المستحکم و مضبوط ہو، خود مستقل ہے، صفات میں مستقل ہے، دون غیر ہی، جبکہ غیر خدا ایسے نہیں ہیں، وہ نہ ذات میں قیوم ہے نہ صفات میں قیوم ہے۔ وَأَيْضًا كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُهُ مَحْدُودٌ بِحَدٍّ، اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ ہر چیز غیر خدا جو بھی ہے، ہر چیز خدا کے علاوہ وہ محدود ہے کسی نہ کسی حد کے ذریعے سے، پھر حد عقلی ہو، حد خارجی ہو، کیا بھی ہو، وَلَيْسَ هُوَ مَحْدُودًا بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ، اور جبکہ خدا حالانکہ خدا محدود نہیں ہے کسی بھی حد کے ذریعے سے، حدود میں سے، یعنی کوئی بھی آپ حد تصور کر لیں، حد عقلی ہو یا حد خارجی ہو، ان میں خدا نہیں آ سکتا ہو۔ ولا مقیدا بقید من القیود، اور خدا مقید نہیں ہے کسی بھی قید کے ذریعے سے، بل ہوا صرف الکمال ہے، بلکہ خدا خالص کمال ہے، کمال ہے، سر چشمے کمال ہے، کمال کے نہ سابق میں اس کے نقص ہے نہ لاحق میں، وہ الذی لا یتناہی من جميع الجہات، اور وہی خدا ہے جو لا متناہی ہے، لا محدود ہے تمام لحاظات سے، یعنی جتنے بھی آپ فروض فرض کر لیں، جتنی بھی جہات کمالیہ فرض کر لیں، کہیں پہ بھی اس کی حد بند نہیں ہوتی۔ وہکذا اسی طرح ولا ضعف فیہ ولا فی اوصافہ، خدا کے اندر، خدا میں خود ذات میں بھی کمزوری نہیں، نہ اس کی صفات میں۔ کمزوری سے مراد طلاب کرام عزیز یہ ہے کہ یعنی حد بندی، یعنی محدودیت، یعنی سابق لاحق میں عدم کا پایا جانا، یہ ولذا اسی وجہ سے لا یختلف الاشیاء بالنسبت لعلمہ و قدرتہ، اشیاء یعنی ممکنات خدا کے علم و قدرت کی بنسبت مختلف نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ اشیاء کے بارے میں خدا کو زیادہ علم ہو، کچھ کم علم ہو، کچھ کے بارے میں خدا کی قدرت کا تعلق پیدا کرنا آسان ہو، کچھ کے لیے سخت ہو، ایسا نہیں ہے، مختلف، بل کلھا مقدورات و معلومات اللہ تعالی من دون تفاوت بینہا، بلکہ تمام اشیاء مقدور الہی ہیں، یعنی قدرت ان کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے، قدرت ان کے اوپر غلبہ پیدا کرتی ہے، سب کی سب اشیاء خدا کے علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور معلومات الہی ہیں، ان میں کے درمیان اشیاء میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پایا جاتا۔ ولا يعرض الضعف والفتور ولا يشوبه العدم، اور خدا تک کمزوری عارض نہیں ہوتی، سستی عارض نہیں ہوتی، عدم کا شائبہ نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ یکون مستقل فی افعالہ و ذاتہ بخلاف غیر تعالی، بلکہ خداوند متعال افعال میں اور ذات میں مستقل ہے، مستقل ہے یعنی نہ اس کی ذات کسی کی جانب سے ہے نہ اس کے افعال، جبکہ برخلاف غیر خدا کے اس کی ان جتنے بھی غیر خدا یعنی ما سوى اللہ فرض کر لیں، ان کی ذات بھی دوسرے کی جانب سے، واجب وجود کی جانب سے ہے، اور افعال بھی، وَمِن ذَلِكَ يُعْرَفُ، یہیں سے معلوم ہو کیا جا سکتا کہ ان غیرہ المحدود بالحدود والقیود، کہ غیر خدا محدود ہوتا ہے ہمیشہ حدود و قیود کے ذریعے سے، والمحتاج فی وجودہ و کمالہ، اور وہ جو غیر خدا محتاج ہوتا ہے اپنے وجود میں اور کمال میں دوسرے کا یعنی واجب الوجود کا، لا یکون شبیہا، ایسا لا یکون شبیہا بہ تعالی، ایسا محدود، ایسا محتاج کبھی بھی خدا کے ساتھ شباہت پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے لا شبہ فرمایا، فإن غیرہ المتصف بہذه الصفات محدود و محتاج، غیر خدا جو متصف ہے ان صفات کے ساتھ، یعنی ان میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے زمینیوں زمانیوں مکانی حدود پائی جاتی ہیں، صفاتی حدود پائی جاتی ہیں، محتاج ہیں، وہ محدود ہیں، فکیف، جب محدود ہیں تو فکیف یکون شبیہا بما لا حد ولا حاجت، تو جب محدود ہیں محتاج ہیں تو محدود و محتاج کیسے شباہت پیدا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کسی قسم کی اس کے اندر جاتی ہے لہو۔
چونکہ شباہت رکھنے کے لیے طلاب کرام عزیز یکجہتی ہونا ضروری ہے، سنخیت ضروری ہے. وہ سنخیت ہے ہی نہیں تو پھر شباہت کا ہے کہ بل وہ صرف الکمال وعین الغنا، بلکہ خدا صرف کمال ہے، جس طرح کا صرف وجود ہے. عین غنا بے نیاز ہے، بے نیازی کا سرچشمہ وہیں سے. جب ایسے فلا ند لہ ولا کفوا، اس کی کوئی شباہت نہیں، اس کے کوئی مثل نہیں، اس کے کوئی ہم برابر نہیں. کما نص علیہ القرآن الکریم بقولی، جس طریقے سے قرآن مجید نے اس کے بارے میں اس ارشاد کے ذریعے سے تصریح فرمائی، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی بھی ایک کفو یعنی اس کے برابری والا نہیں. دوسرا لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز خدا کے مثل نہیں ہے، نہ صفات میں نظر، بل لا غیر الا بہ، بلکہ غیر ہے ہی نہیں، اگر ہے تو خدا کے ذریعے سے ہے، اس کے امر سے ہے، اس کے اذن سے. جب ایسے ہے تو فکیف یمکن ان یکون الغیر شبیہا ونظیرا له فی صفاتہ، جب غیر ایسے ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ غیر شباہت رکھے، مماثلت رکھے خدا کے ساتھ صفات میں، یعنی جیسے غیر کی صفات، غیر اللہ کی صفات ویسے اللہ کی صفات، ممکن نہیں. وَمِمَّا ذُكِرَ يَظْهَرُ أَنَّ النَّفْيَ النَّظِيرَ وَالشَّبِيهَ لَا يَخْتَصُّ بِالذَّاتِ وَصِفَاتِ ذَاتِيَّتِهِ، اور ان باتوں میں سے جو ذکر کی گئیں ظاہر ہوتی ہے کہ جو لا نظیر ولا شبہ کہا گیا، یہ نظیر یعنی مماثلت و مشابہت کی نفی، یہ مخصوص نہیں ہے کہ نہیں ہے ذات خدا کے ساتھ، یا مخصوص نہیں ہے صفات ذاتیہ کے خدا کے ساتھ. بل لا نظیر لہ فی صفاتہ الفعلیہ، بلکہ صفات فعلیہ کے اندر بھی خدا کی کوئی نظیر و مثل نہیں ہے. کل خلق و رزق، جیسا کہ پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد اپنی مخلوق کو رزق دینا، یہ فعلیہ ہیں، صفات فعلیہ ہیں. ان فعلیہ میں بھی کوئی بھی مخلوق خدا کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا. فإن كل ما في الوجود منه تعالی، چونکہ ہر وہ چیز جو وجود میں ہے وہ خدا کی جانب سے ہے. ولیس لغیر شیء الا باذنہ، غیر خدا کے لیے کوئی اثر نہیں ہے، کوئی تحقق نہیں ہے سوائے اذن الہی سے. فلا خالق الا ہوا، مستقلا نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی رازق ہے سوائے خدا کے. ہاں استقلال کے مقابلے میں اعطا ہے، یعنی ہاں عطا الہی کے ذریعے سے. بعض کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ تصریح کی ہے کہ جس کے بارے میں اپنے مقام پہ بحث کی جائے گی، یہاں پہ بھی اشارہ کیا جائے گا کہ عطاءً، ہاں بعض لوگ خالق ہیں، بعض لوگ رازق ہیں. یعنی خدا کی صفت فعل رزق و خلق وہیں سے تجاوز ہو رہی ہوتی ہے بعض مخلوقات سے. فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء کرام ہیں، ائمہ علیہ السلام ہیں. کما نص علیہ بقولہ تعالی، جس طرح اس بات کے بارے میں وضاحت کی قرآن مجید میں خدا نے اس طرح، ان اللہ فالق الحب ونوا، خدا وہ ہے جو دانے کو شکاف کرتا ہے اور گھٹلی کو شکاف کرتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 54. ایک اور آیت، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، سورہ اعراف کی آیت نمبر 26، اللہ وہ ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے بھی چاہے. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار کہ خلق کرنا اور امر خدا کے لیے ہے، خدا کی ملکیت ہے، خدا میں پاک و منزہ ہے، خدا میں تبارک تعالیٰ جو عالمین کا پروردگار ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 54. بعد والی آیت، واللہ خلقکم وما تعملون، خدا تمہیں بھی خلق کر رہا ہے، خلق کیا ہے، اور اس چیز کو بھی جو تم انجام دے رہے ہو. سورہ صافات کی آیت نمبر 96. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء، تمہارا پروردگار تو رب ہے جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے. سورہ نام کی آیت نمبر 101، بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ تمام چیزیں خدا کے لیے ہیں، اس کی قبضہ قدرت میں. سورہ رعد کی آیت نمبر 31. اب یہیں سے طلاب اکرام ثابت ہو گیا کہ خلق و رزق، یہ جو صفات فعلیہ ہیں، تمام کی یہ تمام صفات فعلیہ جن کی فقط ادھر مثالیں دی گئی ان آیات میں، یہ خدا کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں خدا کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتا. یہ ثابت ہو رہا ہے، انحصار ہو رہا ہے خدا کے بارے میں. اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کس طرح انحصار ہے؟ فرماتے ہیں انحصار یہ ہے کہ یعنی خدا کے مقابلے میں کوئی استقلالاً ان صفات کو نہیں رکھتا. ہاں عطاءً ابھی بیان فرما رہے ہیں کہ عطاءً بعض مخلوقات کے لیے یہ صفات موجود ہیں. ولا ینافی ہے اسناد و تدبیر الامر الی غیرہ، یہ بات
اس بات کے ساتھ منافات نہیں رکھتی کہ امر کی نسبت امر کی تدبیر کی نسبت ہے غیر خدا کی جانب، فی قول فالمدبرات امرن، یعنی فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ امر کو چلا رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ امر کہا کہ لہ الخلق والامر، یہاں پہ امر کی نسبت دی جا رہی ہے خداوند متعال کے غیر کی جانب جو کہ فرشتہ ہیں۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 5 ہے ورنہ بھی ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، کیوں؟ ہی و ارادت ہی، چونکہ فرشتہ جو تدبیر کر رہے ہیں کائنات کو یا کائنات کے بعض امور کو خدا کے اذن و ارادے کے ذریعے سے، وینتہی الیہ، ان کا اختتام خدا تک ہوتا ہے۔ فالنظام فی عین کونہ مبنیا علی الاسباب، بس نظام، یہ موجودہ نظام اس در حالانکہ اس حالت میں کہ موقوف ہے علی الاسباب والمسببات ہے، ان اسباب و مسببات کے ذریعے سے چل رہا ہے، یقوم بہ تعالی فی وجودہ و فاعلیتہ، یہ قائم ہے نظام خدا کے ذریعے سے، اپنے وجود میں بھی قائم ہے، فاعلیت میں بھی، یعنی جو یہ اثر دکھا رہا ہے ایک سبب دوسرے سبب کے لیے مؤثر ثابت ہو رہا ہے، وہ بھی خدا کے اذن سے۔ بس فالملائکۃ مسلمہ لا یفعلون الا بامرہ و ارادتہ ویکونون رسلا منہم، فرشتے کوئی فعل انجام نہیں دے رہے سوائے خدا کے اذن سے، خدا کے امر سے، خدا کے حکم سے، اور یہ فرشتے رسول ہیں، بھیجے گئے ہیں خدا کی جانب سے، کما اشار الیہ فی قولہ، جس طریقے سے خدا نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا، جاعل الملائکۃ رسلا، سورہ فاتر کی آیت نمبر 6، کہ وہ خدا جس نے فرشتوں کو رسول بنایا ہے، قرار دیا ہے، اپنا پیغام رسانے والا بھیجا ہے۔ وہکذا کل سبب آخر، اس طریقے سے دوسرا بھی جتنے بھی آپ سبب فرض کر لیں، فالامر امرہ، بس امر خدا کا امر ہے، والفعل فعلہ، فعل خدا کا ہی فعل ہے چونکہ توحید افعالی ہے، ولیس لہ معادل یعادلہ، کوئی ایسا برابری کرنے والا نہیں جو خدا کی برابری کر سکے، بل کل منہ وبہ فی وجودہ وفعلہ، بلکہ تمام کے تمام چیزیں خدا کی جانب سے، خدا کے ذریعے سے ہی ان کا وجود بھی قائم ہے، ان کی فاعلیت بھی قائم ہے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ، کوئی قوت و طاقت نہیں ہے سوائے خداوند متعال کے، سوائے خداوند متعال کے جو کہ بلند اور عظیم ہے۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں طلاب کرام عزیز تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ ہمارا عقیدہ توحید خدا کے بارے میں خالص شیعہ اثنا عشری عقیدہ کیا ہے؟ سوال نمبر 2 یہ بنے گا کہ آج کے درس میں کون سی صفات کے بارے میں خدا کے بارے میں کون سی صفات کی نفی کی گئی کہ جن صفات میں خدا کے ساتھ اور کوئی غیر خدا شریک نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔